ویلکم. آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم نے اپنی جو ایک اندر کی دنیا ہے اس کو کھودنا ہے. ایکسپلورنگ آور انر ڈائمینشنس. ہم سمجھتے ہیں، بہت سارے ہم سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جسم ہے جو پتلا نظر آ رہا ہے، جس میں خون اور گوشت پوست، حواس، ہڈیاں، اس کا وہ بنا ہے اور وہی ہیں ہم. ایکچولی ایسی بات نہیں ہے. ہم ایک روح، ایک نہیں روح ہیں، ارواح ہیں، جو ہم دنیا میں پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، اور دنیا میں اس جسم کے ذریعے تجربہ کر کے دنیا کا ہم پھر کہیں اور چلے جانا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہاں جانا ہے. ایک تو روح وہ ہے جو ہمارے جس کو کہنا چاہیے جو فزیکل میٹر ہے، اس سے کسی طرح جنم لیتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کیسے، کیونکہ جب ماں کے پیٹ میں وہ چلا جاتا ہے، بچہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے ایک اچھا بھلا انسان نکلتا ہے اور اس میں ایک روح ہوتی ہے. اور اس روح کی جو خاصیت ہے، اس کی جبلت ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے، جو بہت سارے جانوروں کے ساتھ مشترک ہے. مثلا یہ بھی اس کی انسٹنکٹ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کو خوراک چاہیے. یہ بھی اس کی انسٹنکٹ ہے کہ میں نے بچے پیدا کر کے اپنے آپ کو بڑھانا ہے. یہ بھی انسٹنکٹ ہے. اور دنیا میں جو کام بھی کرنے ہیں وہ اس روح کے ذریعے ہوتے ہیں، کہ اس میں ایسی ایبلٹی ہے، ایسی صلاحیت ہے کہ وہ دنیا میں بہت سارے کام کر سکتی ہے. یعنی اس روح کو ہم نے یوں سمجھیے کہ دنیا میں ایک کارندہ کر کے بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے، یہ جس سے بھی آیا. اور ایک اس کے علاوہ اس کو میرے والد صاحب نے نام دیا روح بخاری، کہ جو ہمارے میٹر ہے، جو لیٹ سے ارضی زمین کے ایلیمنٹس ہیں، ان کے ایکسٹریکٹ یا ان کی بخار، ان کی اسٹیم جو بھی کہہ لیں، اس سے بنتی ہے. اس کو روح بخاری کہہ دیا. میں اس کو کہتا ہوں کہ روح کثیف، کیونکہ کثیف کا مطلب ہے وچ از ڈپینڈنٹ آن میٹر، اس سے نکلی ہے. دوسری روح جو ہے، اس میں جو الہامی کتابیں ہیں، پچھلی آپ اٹھا کے دیکھیے، اس میں بھی ذکر ہے. مثلا آپ بائبل دیکھیں تو اس میں ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز امیج. اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس میں لکھا ہے کہ اینڈ گاڈ کریٹڈ ان ہز اون لائکنس. اور پھر قرآن مجید میں جو ذکر ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب میں نے تکمیل کر لی انسان کی، پھر اپنی روح میں سے پھونک دی، ٹو ہز بریتھ سے کریٹ کیا انسان. اور وہ روح ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح الہی. میرے والد صاحب نے اس کا نام روح علوی کہا، اور میں کہتا ہوں کہ روح لطیف، یعنی جس میں لطافت ہے، جس میں سارٹ آف لائٹنس، پیورٹی، جس میں گریس، لو، سب کچھ اس میں ہے. اچھا، جو یہ دوسری روح ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر دو چیزیں خاص طور پہ آتی ہیں. ایک تو فری ول، جو دنیا میں کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا کانشینس، ضمیر، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے. ہمارے اندر اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ فطرت اللہ اللطیف، کہ اللہ کی فطرت پہ انسان کو بنایا گیا. انسان کی فطرت اللہ کی فطرت پہ بنائی. تو یہ وہ دوسری روح ہے جس میں پاکیزگی ہے. اب جو پہلے والی روح جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو انگلینڈ میں نے بھی دو لفظ انگلش لینگویج میں بھی کیے ہیں. ایک کو سول کہا ہے، یہ جو پہلی روح کی بات کی، اور دوسرے کو اسپرٹ کہا ہے. انگلش آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے، گوگل کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک سول ہے اور ایک اسپرٹ ہے. تو
اس لیے روح کا جہاں تک کانسیپٹ ہے ہمیں کسی کو نہیں پتہ کہ ہے کیا ایکچولی، مگر ہم یہ پتہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے حوالے کچھ ہمارے اندر ہے. ایک طرف وہ چیز ہے جو دنیاوی کام کرتی ہے، اور ایک طرف وہ بھی ہے جو پاکیزگی اور جس کا ایک ایلیمنٹ ہے جس میں لو ہے، کائنڈنس ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے اچھی چیزیں ہیں. اور پھر کانشینس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا کوئی اتنا زیادہ علم تو ہے نہیں، مگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو روح کثیف روح ہے، جو روح بخاری جس کو کہتے ہیں، کثافت سے بنی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں جس سے وہ بہت بڑے کام بھی کر سکتی ہے، جس سے وہ اس ہائر روح کو ڈسکور بھی کر سکتی ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس بڑی روح کو اپنے اندر ڈسکور کریں، جس کو ہم گریٹر سیلف کہتے ہیں. تو گویا ہم جو اس وقت یعنی گوشت پوست کا ٹکڑا ہیں، ہماری ایک رسپانسبلٹی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایوولوشن کی انتہا ہے. دا ٹاپ آف دا ایوولوشن کا ہیڈ جو ہے، آخر جو انتہا ہوگی، جو ارتقائی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے پہنچے گی، وہی ہے کہ اس کی ڈسکوری جو اپنے ہمارے اندر ہے. اور جس دن وہ ڈسکوری ہوگی، دیٹ از وٹ وی ہیو آل دی ان دس ورلڈ وی ہیو دا پیراڈائز. تو اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح، میں اب اس پریکٹیکل بات پہ آتا ہوں کہ چونکہ ہماری وہ روح جو جسم ہے، اس میں کام کرنے والا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ یا لیٹ سے انسٹرومنٹ وہ ہے ہمارا برین. اور برین سے مائنڈ آگے اس کی مینیفیسٹیشن ہے. جس طرح آنکھ ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن دیکھنا ہے، کان ہے، ایئر ہے، مگر مینیفیسٹیشن ہیئرنگ ہے. اس طرح برین کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہے مائنڈ. مگر برین کو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں کہ برین، ہم جس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اس قسم کی برین میں سے ویوز نکلتی ہیں، اور وہ ویو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کی سوچ کا لیول کیا. آج میں صرف مختصر سی بات اسی پہ کروں گا کہ وہ لیولز کیا ہیں برین کے. برین کے لیول 5 لیول جو عام طور پہ آج کل ہمارے پاس اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہیں جیسے دیکھ سکتے ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں الیکٹرو انسیفلوگرام، EEG. جس طرح دل کا کرتے ہیں نا ECG، الیکٹرو کارڈیوگرام، اس طرح دماغ میں وہ لگا دیتے ہیں، پروبز لگا دیتے ہیں، اور مشین ہوتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دماغ اس وقت کیا سوچ رہا ہے یا کیا کس لیول پہ ویوز دے رہا ہے. تو ایک لیول تو ہمارا یہ ہے جو ایکٹیو اس وقت لیول ہے جس میں ہم باتیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یعنی ایکٹیو ایکسٹرنل اٹینشن جس میں ہو رہی ہے، اس کو بیٹا لیول کہتے ہیں. اور وہ بیٹا لیول جو فریکوینسی کرتا ہے وہ 12 سے لے کر 35 کرتی ہے. یہ ہم میجر کر سکتے ہیں آپ اکوپمنٹ سے. اور یہ وہ لیول ہے جس میں ہم ہر روز صبح سے شام تک باتیں کرتے، کام وام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا لیول آتا ہے الفا لیول، جو 8 سے 12 فریکوینسی کا لیول ہے. اور وہ ہے ریلیکسڈ سٹیٹ، جب آپ کو کوئی فکر فاقہ کچھ نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں یا ایسی ڈسکشن کر رہے ہیں جس میں آپ گم ہیں ٹوٹل. اور یار وہ بھی نہیں ہے تو آپ یوں کیجئے کہ آپ جو ایکسرسائز کرتے ہیں مائنڈفلنس کی، میڈیٹیشن کی، ارلی سٹیج اس میں الفا لیول شروع ہو جاتا ہے. اور الفا لیول وہ ہے کہ جس میں آپ ریلیکس سٹیٹ پہ جب آپ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ، جس کی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز چلی جاتی جو آپ الفا لیول پہ آ کے اپنے آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. یا اگر کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا کوئی ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں، تو آپ الفا لیول
پر پہنچ کر اپنے آپ کو سجیسٹ کر کے اس کو نکال بھی سکتے ہیں. تو گویا اپنے آپ کو پیور کرنے کا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا، اپنے آپ کو اچھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے الفا لیول پہ پہنچ جائیں. یہ نارمل طریقہ ہے مائنڈ فلنس کا. آپ پھر گوگل کھولیں، گوگل سے ماسٹر ہے ہمارا، کھولیں، پتہ چل گیا مائنڈ فلنس کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے. بہت سارے میتھڈ اس کے دیے گئے ہیں. مائنڈ فلنس کے ساتھ ایک نیکسٹ لیول آتا ہے جس کو میڈیٹیٹیو لیول کہتے ہیں. اور میڈیٹیٹیو لیول پہ جب پہنچتے ہیں تو آپ کی مشین کیا ڈیولپ کرے گی؟ تھیٹا لیول، جس کا 4 سے 8 تک یہ ہے ڈیپلی ریلیکس اسٹیٹ. اس میں جائیں تو عام طور پہ آدمی بہت کچھ اچیو کر لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر دنیا سے کٹ کے، جس طرح کٹنے کا حق. یہ کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یو گو ٹو دا لیول ویئر، ایسے لیول پہ جہاں پہ اور کوئی خیال نہ ہو، ایمپٹی مائنڈ، ٹوٹل ایمپٹی. اور پھر آپ ایک، اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے لفظ کا. آپ اس لیول میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. دیر از نو تھاٹ، وہ نو تھاٹ لیول ہے. اور پھر آخری لیول جو ہوتا ہے، یہ وہ لیول ہے ایکچولی تھیٹا اور الفا، جس میں ہم اپنی اسپرٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. اس لیول پہ پہنچ کے جو تھیٹا لیول ہے، دین یو ڈسکور یور سیلف، دا گریٹر سیلف. تو اگر الفا لیول پہ پہنچ کے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں پہنچے تو تھیٹا پہ پہنچ کے آپ اس سے بھی ہائر لیول پہ پہنچ گئے. اور پھر آخری آتا ہے ڈیلٹا، جو سلیپ ہے، جو 5 سے 0.5 سے لے کر 4 ہائٹ تک. اور یہ اس میں کوئی تھاٹ نہیں ہوتا. ہم جب سوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ڈریم والی سلیپ جس میں خواب دیکھتے ہیں، وہ عام طور پہ تھیٹا لیول ہو جاتا ہے. مگر جب ٹوٹلی سلیپ آپ کی تھاٹ لیس ہو، جس میں کوئی کسی قسم کا خواب بھی نہ ہو، تو وہ عام طور پہ ڈیلٹا لیول ہوتا ہے. اچھا، میں نے بات کی تھی پہلے کہ جو بیٹا سے 12 سے 35 سے ہائر لیول بھی ہے، جو عام طور پہ سمجھ لیے کہ جس میں کوگنیٹو ہماری جو فنکشن ہے اس میں وہ گڑبڑ، ڈپریشن، اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. میں نے اس کی تصویر بھی بنائی ہے کہ گیما لیول جو ہے یہ جو 35 سے ایسے ہوتا ہے، بہت تیز تیز تیز. پھر جو بیٹا لیول ہے وہ ایسے آ گیا، پھر الفا اور بھی بڑی لیول ہے، پھر تھیٹا اور بھی بڑی ہوگی، اور ڈیلٹا آپ دیکھ سکتے ہیں. یو کین سی دس آن دا گراف وچ اپیئرس، جو EEG میں نظر آتا ہے. تو وہ ہماری جو زندگی ہے، اس میں جب اگر ہم کچھ اچیو کرنا چاہیں تو اس میں ایک تو جو ہماری زندگی کی خواہشات ہیں یا اپنی لیٹ سے بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ سب کانشیس مائنڈ میں الفا لیول پہنچ پہ کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی بڑا جانا ہے تو پھر ہم تھیٹا لیول تک پہنچ کے دین وی کین ایون ڈسکور دا گریٹر اسپرٹ، دا گریٹر سیلف دیٹس ود ان اس، اینڈ دیٹ ول بی دی ہائٹ. ہمارے سوچ، ہمارے کام، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ اس کے ہوگا. شکریہ.